بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، بات بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ منیر فاروق نے ایک انتہائی خطرناک انکشاف کیا ہے، ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک خبر رکھی تھی، یہ خبر تھی ابصار عالم کی۔ انہوں نے خبر دی، پاکستان مسلم لیگ نواز کوئی چیز چیک کرنا چاہ رہی تھی، انہوں نے ابصار عالم کے ذریعے کچھ خبر دی، اور یہ خبر تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں، ان کی نئی تقرری کے بارے میں۔ پہلے ابصار عالم کا کہنا تھا، انہوں نے خبر دی کہ نواز شریف چاہتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم جو ہے وہ کنٹینیو کریں، لیکن انہیں کنٹینیو نہیں کرایا گیا، ان کی جاب ختم ہو گئی۔ پھر نواز شریف نے کوشش کی انہیں کچھ اور عہدہ مل جائے، لیکن وہ بھی نہیں ملا۔ کل ابصار عالم نے ایک نئی خبر سامنے رکھی، ان کا کہنا تھا کہ ڈی جی سی فیصل نصیر جو ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر چاہتے ہیں کہ انہیں نیا ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا جائے، یہ انہوں نے خبر دی۔ جس کے بعد جو حسن ایوب کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ادارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ادارے میں فیورٹزم نہیں چلتا، بلکہ ادارے میں جس کی کارکردگی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، جس کا میرٹ ہوتا ہے، اسی کو جو ہے نامزد کیا جاتا ہے۔ ادارے میں تمام افسران برابر ہیں، کوئی فیورٹزم نہیں ہے، یہ کہا گیا حسن ایوب کی جانب سے۔ لیکن ناظرین، اب بات جو ہے کافی آگے بڑھ گئی ہے، یہ کہانی اتنی چھوٹی نہیں بلکہ یہ کہانی اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے۔ آج کچھ انکشافات ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجھے خود بھی حیران کر کے رکھ دیا ہے، بلکہ ایک اکاؤنٹ سامنے آیا جس اکاؤنٹ کو میں نے جا کر دوبارہ سے غور سے دیکھا، اور اس اکاؤنٹ کے اوپر جو کچھ ہے، اس کے بعد جو منیر فاروق کا دعویٰ ہے، اس دعوے کو صحیح مان لیا جائے، جو کہ ماننا پڑتا ہے، چونکہ منیر فاروق کس کے ترجمان ہیں، کس کی باتیں آ کر بتا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عزیز، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک خبر رکھتا ہوں۔ ایک اکاؤنٹ ہے عمار سلنگی نامی اکاؤنٹ۔ اس اکاؤنٹ کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے، یہ ہینڈل خود جو ہے بہت سارے شکوک و شبہات جو ہے جنریٹ کرتا ہے۔ اس کا ٹویٹر ہینڈل ہے fake_buster۔ اب یہ خود جو ہے بہت کچھ بتا رہا ہے کہ جیسے فیک سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ ٹویٹر ہینڈل کس قسم کا ہے۔ اس اکاؤنٹ سے کچھ خبریں آتی رہی جن کے بارے میں کہیں نہ کہیں پر ہمیں بھی تشویش رہتی تھی کہ یہ کس قسم کی خبریں، یہ اکاؤنٹ کس کا ہے یا کون چلا رہا ہے۔ لیکن آج اس کے بارے میں منیر فاروق نے واضح طور پر ایک دعویٰ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ سے خبر سامنے کیا آئی۔ اس اکاؤنٹ سے خبر سامنے آئی، عمار سلنگی نامی اکاؤنٹ سے کہا گیا کہ ابصار عالم صاحب، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر ضروری بات چیت ہے۔ میں پروموٹ ہوں نہ ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر بنوں یا کور کمانڈر، آپ کا پرابلم۔ کبھی میں نے پوڈ کاسٹ کیا کہ آپ کی تنخواہ کاٹ لی ہے علیم خان نے۔ نظیر، اب اس جو ہے ٹویٹ کو دیکھیں، اس کے اندر جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے، یہاں پر میں کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی کہ جو لکھ رہا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ میں لکھ رہا ہوں، اور وہاں سے کہا گیا کہ میں پروموٹ ہوں یا نہ ہوں، ڈی جی ایس پی آر بنوں یا نہ بنوں۔ اب اس کی اگر گفتگو کو سامنے رکھا جائے تو یہاں سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ جیسے یہاں سے کوئی شخصیت خود کہہ رہی ہے کہ آپ میرے بارے میں خبر دے رہے ہیں، میں ڈی جی ایس پی آر بنوں یا نہ بنوں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ کیا میں نے آپ کے بارے میں کبھی پوڈ کاسٹ کیا، کبھی کہا کہ آپ کی تنخواہ کاٹ لی علیم خان نے؟ یہ جو ہے اس اکاؤنٹ سے کہا گیا۔ اب یقیناً جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات سامنے آتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ کیا ہے اور یہ خبر کون دے رہا ہے، یہ کون ہے جو ڈائریکٹ آ کر جو ہے خطاب کر رہا ہے جہاں پر میں کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد منیر فاروق کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں منیر فاروق نے اسی اکاؤنٹ کے بارے میں ایک دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا ہے جس کے بعد جو ہے بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ منیر فاروق کا کہنا ہے کہ عمار سلنگی نام سے جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ آئی ایس آئی ادارے کا ہے۔ ان کا اعتراف کرنا ہے کہ یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے یہ ادارے کا ہے۔ جنرل فیصل نصیر آرمی چیف کے فیورٹ افسران میں سے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پر یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے، ایک جانب حسن ایوب نے کہا کہ کوئی فیورٹزم نہیں ہے، یہاں پر منیر فاروق کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیصل نصیر جو ہے وہ آرمی چیف کے فیورٹ افسران میں سے ہیں، وہ عمار سلنگی کے ٹویٹر ہینڈل سے آئے، یعنی کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ عمار سلنگی کی ٹویٹر ہینڈل سے جس شخصیت نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ گفتگو کی ہے یا ابصار عالم کو مخاطب کیا ہے، یہ جنرل فیصل نصیر خود ہے۔ وہ عمار سلنگی کی ٹویٹر ہینڈل سے آئے، یعنی جنرل فیصل نصیر نے ابصار عالم سے کہا ہے کہ آپ کا کیا پرابلم ہے، آپ کو یہ بے تکی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو کچھ چیزوں پہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے، یہ کہنا ہے منیر فاروق کا۔ نظیر، اب منیر فاروق نے یہاں پر دعویٰ کر دیا، یہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ ایک تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے ادارے کا ہے، آئی ایس آئی کا ہے۔ نظیر، اب یہ جو دعویٰ ہے اس پہ بات کرتے ہوئے، چونکہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، یقیناً بہت ساری چیزوں پہ انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے، ہم اجتناب کرتے ہیں کہ اس سائٹ پہ جا کر گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ جو حالات، ان حالات میں بہت ساری چیزوں پہ کھل کے گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہاں پر منیر فاروق نے جو دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کے بعد اگر اس ٹویٹر ہینڈل کو، اس اکاؤنٹ کو دیکھا جائے، اس کے اوپر جو بھی مواد ہے، اگر منیر فاروق کہتے ہیں کہ یہ ادارے کا ہے، تو پھر جو بھی اس کے اوپر مواد ہے تو وہ بھی منیر فاروق کا پھر یہی کہنا ہے کہ یہ سارا مواد ادارے کی جانب سے، اس کے اوپر جو رائے ہے، جو کمنٹس ہیں، جو ٹویٹس ہیں،
ان کو اگر بغور پڑھا جائے یا دیکھا جائے تو کیا یہ ساری ادارے کی جانب سے ہیں؟ منیر فاروق جو بھی کہہ رہے ہیں، اب ان کی بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ویسے کہہ رہے ہوں گے، یقیناً اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے یہ ادارے کا ہی ہوگا۔ لیکن ناظرین اب جو ہے منیر فاروق نے دعویٰ کر لیا کہ اس وقت جنرل فیصل نصیر جو ہے وہ ایک تو آرمی چیف کے فیورٹ افسران میں سے ہیں، اور اب جو ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ انہوں نے خود آ کر ابصار عالم کو جواب دیا ہے، یعنی کہ نون لیگ کی جانب سے ابصار عالم کو لانچ کیا گیا، ٹیسٹ کیا گیا کہ کیا واقعی آرمی چیف جو ہے وہ جنرل فیصل نصیر کو کیا واقعی ڈی جی آئی ایس یہ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ چیک کیا گیا، جس کے بعد جو واضح طور پر پیغام بھی آ گیا، بلکہ یہاں پر منیر فاروق نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ یقیناً جو ہے یہ بات کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو کہ بہت مشکوک ہو گئی ہیں۔ اب جو ہے نون لیگ کی اس وقت جو حالت ہے، نون لیگ یہ سب کچھ چیک کیوں کر رہی ہے، نون لیگ کو خوف اور خدشات کہاں پر ہیں، اس کے بارے میں نہ صرف منیر فاروق جو ہے وہ بول رہے ہیں، بلکہ اب جو ہے نجم سیٹھی، اب نجم سیٹھی بھی کس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ان کے بارے میں بھی یہی کامن رہے ہے کہ وہ بھی کسی کا پیغام آ کر سنا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت ساری انفارمیشن کہیں سے آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر نجم سیٹھی کے کچھ دعوے ہیں۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں میڈم پروجیکٹ کرنے میں لگی ہوئی ہیں، مگر عوام میں فرق نہیں پڑ رہا، بہت سارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس چل رہے ہیں مگر ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے۔ ضمنی الیکشن کا آپ کو پتہ ہی ہے، پتہ نہیں کیسے ہے کیسے نہیں، ان کا ووٹ بینک گرا ہوا ہے۔ یہ اب دعویٰ کرنا ہے نجم سیٹھی کا، وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ میڈم پروجیکٹ تو کر رہی ہیں لیکن عوام پر کوئی امپیکٹ نہیں پڑا، ووٹ بینک نہیں بڑھا۔ یقیناً لانے والے اس بات سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو جب عوام کچھ سمجھتی نہیں ہے تو پھر یقیناً عوام کے اندر تو نفرت ہی بڑھے گی۔ اس کے ساتھ نجم سیٹھی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی والے تھوڑا رسک لیتے ہیں، یعنی دونوں پارٹیز کو نجم سیٹھی کے ذریعے سنایا جا رہا ہے کہ آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی والے تھوڑا رسک لیتے ہیں، پانی کا مسئلہ، این ایف سی، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ان کے بغیر یہ سارا سلسلہ گر جائے گا، وہ لیوریجنگ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ میں کچھ پتے رکھنا پڑتے ہیں، سارے پتے نہیں گرا دیتے۔ اس وقت نون لیگ کے پاس تو پتے ہی نہیں ہیں۔ نظیر یہاں پر ایک بات پر اگر آپ غور کریں تو نون لیگ کو واقعی یہاں پر سنائی جا رہی ہیں، یعنی انہیں ان کی اصل اوقات، اصل حیثیت دکھائی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پتے ہیں، ان کی لیوریجنگ ہے، لیکن ان کے پاس تو کوئی پتے ہی نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بار بار نون لیگ کو سنایا جا رہا ہے چونکہ نون لیگ کہیں نہ کہیں سے، نواز شریف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے وار کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کے اندر جو گرج ہے، کہیں نہ کہیں سے ان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے، جس کے بعد پھر یہاں سے بھی طاقتوروں کی جانب سے بھی انہیں جواب دی جاتے ہیں، انہیں ان کی اوقات دکھائی جاتی ہے۔ نجم سیٹھی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ صاف شفاف الیکشن ہو اور عمران خان سویپ کر جائے۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ اگلے 4 برس میں یہ کوئی ایسا اقدام کریں جس سے عوام میں ان کی کوئی عزت بن جائے، اور اگر کل کو الیکشن ہو تو 4 ووٹ تو پڑے۔ آج کی صورتحال تو یہ ہے کہ ووٹ نہیں پڑیں گے، اس وقت تو کھمبا وہی عمران خان ہے، جو کہ عمران خان جس کو کہے گا اسی کو ووٹ پڑ جائیں گے۔ نظیر یہ کہنا ہے نجم سیٹھی کا۔ اب یہاں پر نون لیگ کو ان کی اصل اوقات دکھائی گئی ہے کہ آپ کی اصل اوقات کیا ہے، یعنی دونوں جانب سے وار کا سلسلہ جاری ہے۔ اب نظیر یہاں پر اجمل جامی نے بھی کل ایک خبر دی ہے، ان کی خبر کیا ہے؟ ندیم انجم کے آخری چند مہینوں میں یہ محسوس کیا گیا کہ وہ وکٹ سے ہٹ کر کھیل رہے تھے، جو کھیلنے کا اسلوب تھا اس سے ذرا ہٹ کے کھیل رہے تھے اور باؤنسی اور گراسی پچ پر چلے گئے۔ یہ بات امپائرز کو پسند نہیں آئی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ادارے کے لیے ان کی خدمات تھی، اس لیے جب ان کی سروس مکمل ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ آپ آرام فرمائیں، لیکن ان کے چاہنے والی جماعت نے کہا کہ ہمیں تو یہ دوبارہ چاہیے، لیکن سسٹم طے کر چکا تھا کہ ان کی اننگز جہاں تک ہے ان کو ٹیم میں نہیں رکھنا۔ رضی اب یہ بات یہاں پر بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ندیم انجم کو جو ادارہ نہیں رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز چاہتی تھی کہ وہ کنٹینیو کرے یا انہیں کوئی عہدہ دیا جائے۔ یہاں پر جو اختلافات ہیں یہ اختلافات چھوٹے نہیں ہوتے، یہ اختلافات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جب ادارے کے درمیان اور کسی سیاسی پارٹی کے درمیان اختلافات شروع ہوتے ہیں تو یقیناً شروع تو بہت ہی بنیادی بیسکس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، اور یہ بات یقیناً آگے بڑھی اس لیے مریم نواز کی کارکردگی پر بھی بار بار سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نظیر اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی سمان میں رکھے۔